السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے نماز کی تعریف اور اس کی شرعی تعریف اور اسی طریقے سے حکم تارک الصلاۃ کیا ہے، دنیا میں کیا حکم اس کے اوپر لگائے جائیں گے، آخرت میں کیا، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی شرح شروع کریں، آئیے پڑھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات اور سنن کیا ہیں جن کے ذریعے ہماری نماز مکمل ہو اور سنت نبوی کے مطابق ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو، اس کو شرف قبولیت ملے۔ تو نماز کے ارکان یعنی جن چیزوں پر نماز قائم ہے، جن میں سے آپ اگر ایک بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز وہ مکمل نہیں ہوگی اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر جن کاموں کا کرنا ضروری ہے، جن پر نماز قائم ہے، وہ تقریباً 14 چیزیں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ نماز کے 14 رکن ہیں۔ نماز کے کتنے رکن ہیں؟ نماز کے 14 رکن ہیں۔ ان 14 رکن میں سے سب سے پہلے القیام فی الفرض القادر، کہ فرض نمازوں پر انسان کے پاس اگر طاقت ہے، وہ قدرت رکھتا ہے قیام کا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اور قیام وہ کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے اور یہ نماز کے رکن میں سے ہے کہ قیام کرے۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اور نماز کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، جس کو ہم آپ لوگ کہتے ہیں، یا عربی میں کہیے تو تکبیرۃ الاحرام، یعنی جس چیز کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم ہو التکبیر و تحلیل ہو التسلیم، کہ اللہ اکبر کہہ کر کے انسان اپنے اوپر تمام چیزیں حرام کر لیتا ہے، یعنی عام حالتوں میں جو چیزیں یعنی بولنا، کھانا، پینا، ہنسنا، جو عام حالتوں میں جائز تھیں، وہ اللہ اکبر کہہ کر کے انسان اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور ان تمام چیزیں فعل مباح کو جو اس کے لیے کرنا جائز تھے، اب وہ نماز کی ایک مخصوص کیفیت میں، ایک مخصوص حالت میں داخل ہو چکا ہے، جس کے لیے یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ منع ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ نماز کا جو دوسرا رکن ہے جس پر نماز قائم ہے، جس کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوگا، وہ کیا ہے؟ کلمہ اللہ اکبر کہنا۔ اس کے بعد ہے قراءۃ الفاتحہ، قراءۃ الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت، جو کہ نماز کے رکن میں سے ہے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کے رکن میں سے ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی نماز مکمل نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز کے رکن میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری نماز میں تھے، بآواز بلند قرات کر رہے تھے، تو صحابہ کرام اسی قرات کو پیچھے پیچھے دہرا رہے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، فقال لعلکم تقرؤون خلفی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام شاید آپ ہمارے پیچھے، آپ میرے پیچھے بعض چیزوں کی قرات کرتے ہیں، بعض چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اسی کو ہم بھی دہراتے رہتے ہیں، ہم بھی قرآن کی آیات کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھو، فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، بے شک اس شخص کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے عند اللہ، جس نے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی، جو کہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ جب اس کے تعلق سے ہم حدیث کی شرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیل ڈسکس کریں گے۔ یہ دو دلیلیں تھیں ایسے ان کو شمار کرتے وقت۔ اس کے بعد ہے جو نماز کا چوتھاواں رکن ہے، وہ ہے الرکوع واقلہ ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، کہ جو واجب ہے، جس کا کرنا ضروری ہے،
وہ کیا ہے؟ رکوع میں جانا. اور رکوع میں جانا کتنا؟ اگر انسان کے پاس طاقت و قدرت ہے تو وہ کم سے کم اپنے پیٹھ کو موڑے اور اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے دونوں رکبہ کو پکڑ لے. اور اگر وہ اپنے پیٹھ کو پورا کا پورا سر سے اگر لاسٹ پیٹھ تک برابر کر کے رکھا ہے تو یہ اور اتم ہے اور یہ اور اکمل ہے. اس کے بعد پانچواں جو رکن ہے الرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھنا. رکوع سے یعنی اٹھنا. رکوع کے بعد جو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جس میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اس وقت جو قیام ہے وہ بھی کیا ہے؟ نماز کا ایک طریقے سے رکن ہے. اس کے بعد ہے الاعتدال قائما، مکمل طور پر سیدھے ہو کر کے رکوع کے بعد کھڑے ہونا، یعنی جھکے نہیں رہنا بلکہ برابر کھڑے رہنا. اس کے بعد السجود واکمله تمکین جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده واقله وضع جزء من كل عضو، کی بہترین مکمل اتم طریقے سے سجدہ کرنا. اور سجدہ مکمل کیا ہوگا کہ انسان اپنے چہرے کو، اپنے پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے ہتھیلی کو، اپنے انگلیوں کے اطراف کو سجود کی جگہ جو ہے اسے ٹچ ہوں. اور کم کیا ہے کہ انسان جو اعضاء ہیں ان تمام کو کم سے کم زمین سے چھوئے نہیں، اور ہاتھ انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا، ان کو قبلہ رخ رکھنا، یہ تمام کیا اتم میں آتی ہیں. لیکن زمین پہ انگلی کو رکھنا، ہاتھ کو رکھنا، چہرے کو زمین سے ٹچ کرنا، ناک کو ٹچ کرنا، آپ کے پیر کی انگلیاں ٹچ رہیں، یہ کافی ہے. لیکن اتم طریقہ کیا ہے کہ پورے کے پورے جو سنت نبوی ہیں اس کے مطابق ہوں. اس کے بعد آٹھواں جو رکن ہے وہ ہے الرفع من السجود، سجدے سے کیا ہونا؟ اٹھنا. الرفع من السجود، سجدے سے اٹھنا. الرفع من السجود. اس کے بعد الجلوس بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. کیا ہے؟ الجلوس بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. وکیف جلس کفا، کیسے بھی بیٹھے اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کافی ہو جائے گا. اس کے بعد جو 10واں رکن ہے وہ ہے الطمانینہ وہی السکون فی کل رکن فعلی، کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ انسان اپنے تمام رکن کو ادا کرے، یعنی جلد بازی میں نہیں. جیسا کہ ایک صحابی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دیو جلدی، یعنی جس طریقے سے پرندے زمین سے کوئی چیز چگتے ہیں، ٹھوڑ مارتے ہیں، اس طریقے سے وہ فٹافٹ رفع رکوع سجود قیام کر کے نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سلام کہ اللہ کے رسول جواب نہیں دیا، کہا کہ جاؤ پھر سے پڑھ کے آؤ. تو اس طریقے سے افعال کو، ارکان کو کرنا، یہ کیا ہوں گے؟ نماز کے ایک رکن کو کھانا ہوگا. تو گویا کہ نماز کا جو 10واں رکن ہے کہ طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آدمی اپنے تمام اعمال کو، تمام رکن کو کرے. اس کے بعد تشہد الاخیر، کیا ہے؟ تشہد الاخیر، پہلا تشہد نہیں لیکن لاسٹ والا تشہد میں انسان سلام پھیرتا ہے. اگر دو رکعت والی نماز ہے جیسے فجر ہے تو اس میں ایک ہی ہوتا تو وہ اخیر ہی مانا جائے گا. الجلوس للتشہد الاخیر والتسلیمتین، اس کے بعد تشہد اخیر کے لیے جو بیٹھنا، ایک ہوتا ہے تشہد ہے، ایک ہے اس کے لیے بیٹھنا، دونوں میں فرق ہے. ایک انسان بیٹھے فوراً سلام پھیر دے نہیں، بلکہ اس میں تشہد جو ہے دعا ہے جیسے اللہم صلی علی محمد وغیرہ، ان سب کو پڑھنا رکن ہے، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تسلیمتین، لاسٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے تو وہ ایک طرف کا جو سلام ہے وہ رکن ہے، دوسرے طرف کا سلام کیا ہے؟ وہ سنت ہے. یعنی آدمی ایک طرف کا سلام اگر کہہ دے تو انہیں دونوں تسلیمتین کیا ہے؟ دونوں نماز میں واجب ہیں، دونوں کے رکن ہیں. دونوں تسلیم کیا ہے؟ نماز میں رکن ہے. نماز جنازہ میں ایک طرف صرف کافی ہے. اس کے بعد 13واں جو رکن ہے التسلیمتان وهو ان یقول مرتين السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کی دو مرتبہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ترتیب الارکان کما ذکرنا، اس کے بعد کہتے ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ ارکان ذکر کیے ہیں، انہیں کو مطلب ترتیب کے ساتھ کرنا ہے نماز کے اندر. یہ نہیں کہ آپ رکوع پہلے کر لیں، قیام بعد میں کریں، سجدہ پہلے کریں، سلام پہلے پھیر دیں، اللہ اکبر بعد میں کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے کریں، نہیں، بلکہ ان افعال کو بالترتیب ہمیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بالترتیب ہمیں کرنا ہے، تب ہم جا کر کے ہمارا
नमाज का जो रुकन है 14 वो पूरे होंगे। तो ये नमाज के अरकान थे जिन पर नमाज कायम है, जो एक एक जुज छोटे छोटे मिलकर के एक पूरी नमाज को मुकम्मल करते हैं। अगर इंसान कोई एक चीज में छोड़ता है तो उसका नमाज गोया मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद है वाजिबातुस सलात। वाजिबातुस सलात कितने हैं? वाजिबातुस सलात 8 हैं। पहला क्या, तकबीर लिगैरिल इहराम, तकबीर तहरीमा जो शुरू में कहते हैं, उसके अलावा जितने भी तकबीरात हैं, तकबीर मुंतकिला जो हैं, जिनके जरिए कह करके इंसान मुंतकिल होता है। अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना, अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके रुकू से उठना, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना, अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठना, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठना। और इसी तरीके से लास्ट में तस्लीमतान जो हैं, उससे पहले जो है जितने भी हैं, अगर 4 रकात वाली नमाज से दूसरे तशहुद मतलब पहले तशहुद में जाना, फिर पहले तशहुद से तीसरे रकात के लिए क़याम करना, ये सब क्या होंगे जो तकबीर इस्तेमाल किए जाएंगे, ये वाजिबात में शुमार होंगे। उसके बाद क़ौलु समी अल्लाहु लिमन हमिदा लिल इमामी व लिल मुनफरिद, कि इमाम जो होगा वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, जो मुनफरिद होगा वो रब्बना वलकल हम्द कहेगा, वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा। उसके बाद क़ौल रब्बना वलकल हम्द, और उसी रुकू से जब उठते हैं तो जब खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, रब्बना वलकल हम्द, ये भी कहना क्या है, वाजिब है। उसके बाद सजदे में सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना, उसके बाद सुबहान रब्बियल आला सजदे में कहना। उसके बाद 2 सजदों के दरमियान बैठने के लिए रब्बिग़फिरली वरहमनी वआफ़नी वरज़ुक़नी, ये दुआ कहना। उसके बाद तशहुद अव्वल, जो पहला तशहुद है, अगर 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें पहला तशहुद है ये नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तशहुद है। अगर 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें क्या है, जो पहला तशहुद होगा वो क्या होगा, वाजिब होगा। उसके बाद अल जुलूस लितशहुद अव्वल, पहले जुलूस के लिए जो तशहुद करते हैं वो क्या है, वाजिब है, उसमें बैठना क्या है, वाजिब है। तो ये थी चंद चीजें जो नमाज के वाजिबात और इसी तरीके से नमाज के अरकान से ताल्लुक़ रखती थी। अरकान जिनका करना ज़रूरी है, जिनके बगैर हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होंगी, हमारी नमाजें क्या होंगी, अधूरी रहेंगी। और वाजिबात जो हैं, अरकान जो है उसमें सजदे सहू नहीं है, बल्कि आपको उसको दोबारा करना है। लेकिन वाजिबात क्या है, अगर इंसान छूट जाता है तो सजदे सहू कर लेता है तो उसके लिए वो काफ़ी हो जाएंगी। लेकिन अरकान में आपको दोबारा उसको करना ही है, वो उनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होंगी। तो आज का ये हमारा दर्स जो कि वाजिबात सलात और अरकान सलात पर मुश्तमिल था, तो उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई गुमूज़ या कोई चीज़ें बाकी रह गई तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दर्स इसी पर इक्तफ़ा। वसल्लल्लाहु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।